اب ہم بات کریں گے کہ لطائف کے باطنی اجسام اور سیر۔ اب ذکر تو تقریباً ہو ہی گیا ہے پچھلے سبق میں کہ لطائف کی دنیا جو ہے یہی حقیقت میں وہیں پہ لطائف کو، لیکن لطائف کے جسم ہیں۔ یہ جو قلب ہے یہ جب یہاں سے پرواز کر کے عالم ملکوت میں جاتا ہے تو یہ کوئی ہوا بن کے نہیں جاتا، یہ اپنا ایک سراپا لے کے جاتا ہے، اور اس سراپے کی شکل وہی ہے جو آپ کی ہے، جس شکل میں آپ ہیں۔ جوانی میں جو آپ کو شکل آپ کی ترتیب پاتی ہے، اب آپ کو اپنی جوانی کی خاص الخاص احتیاط کرنی ہوتی ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہوتا ہے، بالوں کو تراشنا، خط بنانا، بال سیٹ رکھنا، چہرہ صاف رکھنا، قد و قامت کو درست رکھنا، اور اپنے ظاہری وجود کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے پورے جسم کو صاف ستھرا رکھنا اور بنا کے سنوار کے سجا کے رکھنا۔ جو آپ کو یہ ظاہری جسم ملا ہے، یہ ظاہری جسم بالکل ہو بہو ایسا ہی ایک جسم جو ہے وہ وہاں پرواز پاتا ہے۔ اب اس کی کیفیت تو نورانی ہے، اس کی اصل کیفیت نورانی ہے، اس کی نورانی کیفیت کا دیدار نورانی صورت میں ہی ہوتا ہے، لیکن جس بشر کو، جس انسان کو، جس کے لطیفہ نفس کو ابھی موت نہیں آئی، جس کو ابھی موت نہیں آئی، اور اس کا لطیفہ جب پرواز کرتا ہے اور جب وہ کسی دوسری جگہ پہ پایا جاتا ہے یا کسی دوسری جگہ پہ دیکھا جاتا ہے، جیسے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، تمام مکاتب فکر بھرے پڑے ہیں ایسے واقعات سے کہ ایک آدمی کو مختلف جگہوں پہ دیکھا گیا اور لوگ حیران ہوئے کہ ایسا کیسے؟ آپ تو وہاں تھے، یہاں مکے میں کیسے؟ آپ تو وہاں تھے، آپ مدینے میں کیسے؟ آپ تو وہاں تھے، آپ یہاں جنگلوں میں کیسے؟ آپ تو وہاں تھے، آپ یہاں دریا میں کیسے؟ آپ تو وہاں تھے، اتنے بڑے طوفان میں، اتنے بڑے سیلاب میں، آپ یہاں کیسے؟ وہ ان کے لطائف جو ہے وہ جب یہاں سے نکل کے دوسری جگہ پہنچتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے، کوئی اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے، خلافت کی جو صحیح ذمہ داری ہے وہ آپ کے لطائف کے توسط سے لی جاتی ہے۔ آپ کا نفس وہ طاقتیں نہیں پاتا، آپ کا نفس چاہے کچھ بھی بن جائے، لیکن یہ ہے وہ کتنا بھی ایمان والا بن جائے، کتنا بھی متقی پرہیزگار بن جائے، آپ کا نفس اپنی خواہشات سے دستبردار ہو جائے، آپ کا نفس اپنی خواہشات کو بالکل ہی مار ڈالے اور اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو فنا کر کے اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے اور ہر حوالے سے مطمئن ہو جائے، بھوک میں، پیاس میں، درد میں، اذیت میں، بیماری میں، بدحالی میں، غربت میں، صعوبت میں، تنگ دستی میں، ہر حال میں جب یہ نفس مطمئن ہو بھی جائے تب بھی اس نفس کو اتنی طاقت نہیں ملتی کہ وہ کہیں پہ بھی کچھ بھی جا کے کر کے آ سکے۔ وہ یہ سب کچھ اگر کچھ کرتا ہے تو یہ آپ کے اندر کی مخلوق کے ذریعے آپ کے خلافت کا جو منصب ہے وہ کرتا ہے، وہ پھر آپ کے لطائف سے وہ کام لیتا ہے۔ اور بسا اوقات بہت سارے واقعات بھرے پڑے ہیں کتابوں میں، سب اس بات سے واقف ہیں اور سب کہیں نہ کہیں اس طرح کی بات کا ذکر بھی کرتے ہیں، حوالہ بھی دیتے ہیں۔ یہ کوئی ایسے ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی ہوائی فلسفے نہیں ہیں، یہ اپنے اپنے دور کی وہ حقیقتیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے یا اس کا مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لطائف ہیں اور ان کی اپنی ایک دنیا ہے، ان کے اپنے جسم ہیں اور یہ ان اجسام کے ساتھ
لیکن اگر کسی فرد کو موت واقع یعنی لطیفہ نفس کو موت واقع ہو گئی اور اس کی روح اس ناسوتی دنیا سے پرواز کر گئی اور اس کے اس ظاہری جسم کو ہندوؤں نے جلا دیا، مسلمانوں نے دفن کر دیا، اور باقیوں نے اپنے اپنے روایت اور اپنے طریقہ کار اور اپنی ثقافت کے حساب سے جو بھی اس کی آخری رسومات تھی وہ ادا کر دیں، تو ایسے میں اس کا جو باطنی جسم ہے وہ جب بھی کسی کو نظر آئے گا، چاہے خواب میں نظر آئے یا کسی بھی جگہ پہ نظر آئے، تو وہ ایک سفید پوش بزرگ کی صورت میں نظر آئے گا جو سفید داڑھی کے ساتھ ہوگا۔ بندہ وہی نظر آئے گا کہ بندہ وہی ہے، بندہ تو میں نے پہچانا کہ فلاں ہی ہے، میں نے پہچانا بابا فرید شکر گنج ہے، میں نے پہچانا کہ غوث پاک ہے، میں نے پہچانا کہ صابر پیا ہے، میں نے پہچانا کہ وارث پاک ہے، میں نے پہچانا کہ جنید بغدادی تھے، میں نے پہچانا کہ یہ جناب فلاں اللہ کے بزرگ تھے، مولا علی سرکار تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ فلاں صحابی تھے، یہ اویس کرنی تھے، یہ فلاں، مطلب کسی بھی بزرگ کے حوالے سے آپ بات کر لیں، جب بھی آپ کو اس کا دیدار ہوگا تو وہ آپ کو سفید پوش نورانی صورت میں چمکتے ہوئے سفید چہرے کے ساتھ، چمکتے ہوئے سفید چہرے کے ساتھ، سفید بالوں میں، سفید ملبوسات میں آپ کو اس کا دیدار ہوگا۔ یہ ہیں، اور ان کی سیر پھر وہی، پھر قلب کی سیر وہیں پہ ہوتی ہے، یہ پھر جنتوں کی سیر کرتا رہتا ہے، یہ پھر جنتوں کی سیر میں رہتا ہے، اور پھر وہ صاف ظاہر ہے جو یہاں سے پرواز کر کے گیا تو وہ کچھ نہ کچھ پایا ہے، تو پرواز پائی ہے نا، جب وہ پرواز پائی ہے تو وہ دوزخوں کی سیر تھوڑی کرے گا، وہ تو پھر جنتوں کی سیر کرے گا۔ پھر ایسے میں پھر کچھ بزرگوں نے فرمایا کہ ہم تو مانتے نہیں ہیں کہ جنت دوزخ بھی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھی نہیں ہے نا، ہم نے تو پرواز پائی وہاں پرواز پائی، لیکن ہم نے دوزخ دیکھی نہیں۔ جو چیز ہم نے دیکھی نہیں ہم کیسے کہیں کہ وہ ہے؟ لہذا کچھ بزرگوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے کہ کوئی دوزخ وغزخ بھی ہے، بس یہ ہے کہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جنت ہے، کیونکہ ہم نے دیکھی جنت ہے، دوزخ ہم نے دیکھی نہیں۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے میں بتلایا کہ مجھے دوزخ کی بھی سیر کرائی گئی، مجھے جنت کی بھی سیر کرائی گئی، دوزخیوں کو بھی میں نے دیکھا اور جنتیوں کو بھی میں نے دیکھا۔ تو اس کا مقصد دوزخ بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے دوزخ ہے تو پھر دوزخ ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے تو پھر وہ ہے۔ لیکن جو بھی سیر پاتے ہیں نا، جو بھی اللہ والا جب سیر پاتا ہے تو اس سیر میں پھر اس کی دوزخ کی سیر نہیں ہوتی۔ اسی طرح عالم جبروت میں جو سیر پاتا ہے وہ عالم ارواح کی سیر کی طرف نہیں جاتا، وہ پھر بیت المعمور کی سیر پہ جاتا ہے۔ اسی طرح باقی لطائف بھی جو ہے وہ اپنے اپنے، اب جو عالم وحدت کی جو سیر پاتے ہیں نا، جس میں جس طرح کی طبیعت ہوتی ہے، اگر کسی میں درگزر اور معافی کی جو اس کے مزاج میں ہے تو وہ پھر عفو درگزر کی جناب مناظر کی سیر میں رہتا ہے، جس میں مہربانی کی صفات بہت زیادہ ہیں وہ پھر اسی دنیا کی سیر میں رہتا ہے، اور جس میں مرض کے شفا کے حوالے سے اور تیمارداری اور اپنا معالج اور حکمت کے حوالے سے جس بزرگ کی خصلت زیادہ ہوتی ہے اور جس کا میلان یہ ہوتا ہے کہ مریض کا شفا کا علاج کا کچھ سسٹم چلایا جائے، اور وہاں اللہ کے بندے کے پاس جب بھی کوئی مریض جاتا ہے تو وہ شفا پا کے آتا ہے، جیسا بھی مرض ہو اس کے ساتھ، جیسا بھی مرض ہو۔ نابینا جاتے ہیں بینائی لے کے آتے ہیں، آپریشن والے جاتے ہیں، وہ اپنی پتھریاں وتھریاں کہاں گئیں، ڈاکٹروں نے کہا بھی ٹھیک ہے، ہو گیا آپریشن اس کا، کچھ بھی نہیں ہے اب اس کے،
کچھ معذور اور اپاہج جاتے ہیں وہ ٹھیک ہو کے چلتے پھرتے بھی آتے ہیں. تو یہ ایسے لوگ جب سیر پاتے ہیں نا تو یہ پھر الشافی وہاں کی سیر پاتے ہیں. عالم وحدت میں جب پہنچتے ہیں تو مقام شافی کی اور اسی گلیکسی اور اسی یونیورس کی وہ سیر پاتے ہیں. تو وہاں سے پھر فیض بھی لیتے ہیں اور پھر اس فیض سے اس دنیا میں آ کے اپنی خلافت کی ذمہ داریاں بھی ادا کرتے ہیں.